الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفت برسول نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان ظلم انفسهم اذا جاءوك فاستغفر الله صدق بالله رسول نبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حاضرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے اور آپ کا رحامی و ناصی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی اس نشست سے جڑے ہیں تمام کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما اور ان کے جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دے مولا۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ جو ہے وَلَوْ إِنَّ إِذَا ظَلَمَ أَنفُسَهُمْ إِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ استغفار کر لو۔ تو یہاں کیا ہے، جب رب کعبہ اپنے حکم صادر کر چکا ہے کہ تم اپنے گناہ کر رہے ہو، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، جیسا کہ جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہو تو زبان پر تم جو ہے ظلم کر رہے ہو، آنکھ سے گندا دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آنکھ پر ظلم کر رہے ہو، کان میں جو ہے غلط جو ہے سن رہے ہو اور غلط بول رہے ہو، غلط سن رہے ہو اور غلط سوچ رہے ہو تو یہ کان پر ظلم ہوا۔ اسی طرح آپ کے دل میں آپ غلط سوچ رہے ہو اور غلط سمجھ رہے ہو تو اس سے بھی آپ کے دل پر ظلم ہوا، اور آپ کسی پر ہاتھ سے کسی کو مار رہے ہو، کسی کو پریشان کر رہے ہو تو یہ آپ کے ہاتھ سے ظلم ہوا، اور آپ گندے کی طرف چل رہے ہو تو اپنے پیر پر ظلم ہوا، اور اپنے جسم سے کسی کو پریشان کر رہے ہو تو اپنے جسم پر۔ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ اپنے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو میرے پاس مت آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بات آسانی سے سمجھا دیا ہے کہ تم اگر غلط کر رہے ہو تو تم کو کوئی بھی میرے پاس آنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر رحم و کرم اور آپ کے درجات کو اللہ تعالی نے آپ کے صدقے طفیل میں ہم تمام کے اللہ تعالی شفاعت کو نصیب عطا فرمائے۔ تو یہ سیاح لامکا کا کرم ہے کہ آپ نے، آپ کے عاشق، آپ کے صحابہ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہاں گنجائش جو ہے تفسیر میں جو گنجائش کو جو ہے گنجائش کر دی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ سیاح لامکاں کے پاس جا کر وہاں وسیلہ لگانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیاح لامکاں کون ہے، 1,24,000 انبیاء مرسلین کے سردار بھی ہے، لیکن ہم فقیروں کے، ہم پیرانے، ہم جو ہے پیر پرستی کرنے والوں کے پیر ہے، ہم انہیں پیر ہے۔ تو ان کا بہت بڑا کرم ہے، تو انہی کے کرم کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تو یہ پیر پرستیوں کا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش کر دیا، ہر زمانے کے لیے گنجائش کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی جان پر غلط کر رہا ہے تو اپنے پیر کے پاس جا کر جو ہے وہاں جو ہے سفارش لگا دیجئے، جس سے سفارش لگا دینے سے آپ کو کیا ہوگا، آپ کی دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی دے دے گا، ورنہ کامیابی نہیں دے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ عالم کو پانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آقا و مولا سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے سید المفسرین کہتے ہیں کہ ان کے دربار میں حاضری دے، ان کے حیات طیبہ میں حاضری دے اور وسیلے سے حاضری دے۔ تو ہم دو کام تو کر نہیں سکتے، ایک کام تو ہم کر سکتے، وہ یہ ہے کہ ہم وسیلے سے حاضری دے سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلا کام کیوں نہیں کر سکتے، وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سرکار دو جہاں کے زمانے میں ہم پیدا نہ ہوئے، دوسرے کہ ہم اتنے غریب لوگ ہیں کہ روز مدینہ جا کر ہم وہاں حاضری دے۔ ہاں تیسرا ہم کام کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہے وسیلے سے، اور تو اس کے لیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ ملا۔ تو یہ وسیلے کے صدقے طفیل، اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم دیار زندہ نواز میں بیٹھ کر
رادھاپورم سے آستان زندہ نوازیہ سے آپ کے لیے جو ہے لائیو جو ہے پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو بھی حیاتی تندرستی عطا فرمائے اور تمام کو بھی حیاتی تندرستی عطا فرمائے۔ آج شعبان المعظم کا جو ہے شعبان المعظم جو ہے شعبان کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب جو یہ پہلا جو ہے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شعبان المکرم جو ہے معظم جو ہے اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کے مہینہ ہے تو ہم صوفیاء اکرام آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے دربار میں درود شریف کا نذرانہ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ اب جو ہے آغاز یعنی پیر کے پاس آپ کو شفاعت ملنے والا ہے، تو اسی مہینے کے اندر آپ کو جو ہے شب برات آنے والا ہے، یعنی توبہ کا۔ تو ہم آج یہ صوفی ٹاک کے بنیاد پر یہ صوفی گوگل میٹ میں بھی اور یوٹیوب کے ماتحت آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ آستان زندہ نوازی سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم جو ہے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں تو زبان معافی مانگ رہا ہے۔ سوچ دے رہا ہوں، سمجھ لیجیے، آنکھ آپ کا غلط دیکھ رہا ہے، گندگی دیکھ رہا ہے، تو کبھی آنکھ نے معافی مانگا، یہ سوچ دے رہا ہوں۔ صوفیاء کے پاس کیا مل رہا ہے؟ زبان جھوٹ بولا، زبان نے کچھ بد کلامی کی تو زبان معافی مانگ لیا۔ اب جو آنکھ گندا دیکھا، غیر محرم کو دیکھا اور خراب چیز کو دیکھا، کیا کبھی آنکھ نے معافی مانگا؟ یہ آپ کو سوچ دے رہا ہوں۔ دوسرا، کان، ہم کسی غیبت سن رہے ہیں، تو کسی کا جھوٹ سن رہے ہیں، کسی گندی باتیں سن رہے ہیں، تو کان نے کبھی معافی مانگا؟ یہ دیار زندہ نواز سے بول رہا ہوں، یہ میرے اولیاء اللہ کا کرم ہے۔ دنیا کے اندر بہت صوفی ہے، لیکن میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، میرے پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، کہ آپ کی تعلیم کا وہ مقام کوئی دنیا میں پا نہیں سکتا۔ اور تیسری سوچ آپ کو دے رہا ہوں، دل، وہاں گندی سوچ ہو رہی ہے، گندی اپج ہو رہی ہے، اور کبھی دل نے معافی مانگا؟ کسی کو اس ہاتھ سے آپ نے جو ہے کسی کو مارے، کسی کو پریشان کیے، تو یہ ہاتھ نے کبھی معافی مانگا؟ اور آپ کا پیر گندگی کی طرف جا رہا ہے تو کیا پیر نے کبھی معافی مانگا؟ تو یہ سوچ دے رہا ہوں۔ صوفیہ بولے تو صوفی برات، آپ کی زندگی میں شب برات بہت آیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر شب برات بہت آیا ہے، لیکن یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج یہ صوفی ٹاک سے آپ کو یہ سوچ دیا جا رہا ہے، آپ کے دماغ کے جو پردے کھولا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنے آنکھ کے بارے میں سوچا؟ یعنی اس کا مثال یہ ہوا، آنکھ ایک انسان ہے، کان ایک انسان ہے، دل ایک انسان ہے، ہاتھ ایک انسان ہے، پیر ایک انسان ہے، زبان ایک انسان ہے۔ 6 آدمی مل کر چل رہے ہیں، اور 6 آدمی غلطی کر رہے ہیں، ایک آدمی معافی مانگے گا تو چلے گا؟ سوچئے، یہ سوچ دے رہا ہوں۔ تو سوچ یہ ہے کہ آپ کو کس طرح آپ چلیں گے۔ تو آنکھ کی کبھی معافی مانگو گی، کان کی معافی کب ہوگی، آپ کے دل کی معافی کب ہوگی، آپ کے ہاتھ پیر کی معافی کب ہوگی؟ قرآن پاک کہہ رہے وَلَوْ إِنَّ إِذَا ظَلَمَ أَنفُسُهُمْ إِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جب تک تم اپنی معافی نہیں مانگو گے میں اپنا چہرہ نہیں دکھانے والا۔ رب کعبہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا حامی و ناصر کہہ رہا ہے کہ قرآن، اور اگر میں کہتا تو غلط ہوتا،
قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اگر تم غلطی کر رہے ہو تو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں مہر لگا دیا ہے کہ تم اگر غلطی کر رہتے ہو تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ میرے اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ دے رہے ہیں، سرکار پیر عادل بجاگ رحمۃ اللہ علیہ سوچ دے رہے ہیں، کیا ہے کہ اپنی جو تم نے آنکھ سے گندگی دیکھا، یہ گندگی مٹا سکتے ہو؟ یہ کان میں گندگی سوچ رہے ہو، کیا آپ کان سے گندگی مٹا سکتے ہو؟ دل میں گندگی آپ سوچ رہے ہو، کیا آپ گندگی کان سے دل سے مٹا سکتے ہو؟ یہ آپ کے ہاتھ پیر میں گندگی ہو رہی ہے، کیا آپ مٹا سکتے ہو؟ یہ سوچ، یہ آپ کی سوچ کو کیا کیا جائے؟ جب تک یہ پورا نہیں ہوگا، آپ کا جو ہے آنکھ پاک نہیں ہوگا تو دیدار الہی نہیں ہوگا، کان آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کی بات سمجھے گی نہیں ہے، اور دل کے اندر قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو یہ کیسا ہوگا جب وہاں گندگی بیٹھا ہوا ہے، جب ناپاکی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ ہاتھ پیر سے جس میں اللہ کا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور ہاتھ سے گندگی کر رہے ہو اور پیر سے گندگی کر رہے ہو، تو وہ پیر کو کب معافی ہوگا؟ یہ کب معافی ہوگا؟ کب اللہ معاف کرے گا؟ جب تک یہ گندگی پوری نہیں ہوگی، اور تمام کو زبان کو بول کر زبان کو پریشان کرے تو کیسا چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ تمہارے قلب کو میں نے ختم کر دیا، تمہارے کان کو ختم کر دیا، تمہارے دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیا، اور تم پر غفلت کی پردے ڈال دیا۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کو آنکھ کی بھی معافی دلانا پڑے گا، کان کی بھی معافی دلانا پڑے گا، قلب کی بھی معافی دلانا پڑے گا، ہاتھ اور پیر کی معافی دلانا پڑے گا۔ جب تک آنکھ کی معافی نہیں ہوگی بصیر اللہ نہیں ہوگا، کان کی معافی نہیں ہوگی سمیع اللہ نہیں ہوگا، قلب کی معافی نہیں ہوگی قلوب اللہ نہیں ہوگا، ہاتھ کی معافی نہیں ہوگی ید اللہ نہیں ہوگا، اور پیر کی معافی نہیں ہوگی قدرت اللہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے ہر حال میں خدا تو مجھ سے جدا نہیں ہے، مجھ سے اگر جدا ہے تو میرا خدا نہیں ہے۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر حال میں آنکھ میں بھی اللہ ہے، کان میں بھی اللہ ہے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی صفت ہے، اور ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب تک آپ کا یہ لطیفہ جو ہے آنکھ کا لطیفہ نہیں کھلے گا، کان کا لطیفہ نہیں کھلے گا، قلب کا لطیفہ نہیں کھلے گا، ہاتھ اور پیر کا لطیفہ نہیں کھلے گا، کمالیت کو پہنچ نہیں سکتے، کمالیت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ زبان کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ختم اللہ علی لسان اللہ، ختم اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر لسان کے بارے میں، زبان کے بارے میں نہیں بولا گیا، بولا گیا کہ تمہارا آنکھ جو جب گندگی دیکھتے، کیا آنکھ میں احساس ہے؟ کیا دے رہا ہے صوفیاء اکرام آپ کو؟ کیا آنکھ میں احساس ہے؟ کیا احساس؟ کان کو بھی احساس ہے، دل کو بھی احساس ہے، ہاتھ کو بھی احساس ہے، پیر کو بھی احساس ہے۔ جب تک وہ احساس بھی نہیں ہے تمہارا آنا جانا بیکار ہے، آنا جانا بیکار ہے۔ تو اس کے لیے احساس کو پیدا کرو۔ تو احساس کس طرح پیدا ہوگا؟ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ بزرگان دین کا صدقہ، ہمارے زندہ نواز کا صدقہ، ہمارے پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، کہ آپ لوگ نے وہ ہمیں احساس دلا دیے ہیں کہ جس طرح اپنے آنکھ کے اندر اللہ کو دیکھنا ہے تو اپنے پیر کو دیکھو، اور کان میں جو ہے گندگی کو مٹانا ہے تو اچھا چیز کو بھرنا پڑے گا، تو پیر کی باتوں کو بھرو۔ دل کے اندر پیر کو، اللہ کے رسول کی محبت کو، دل یعنی ابلیس کے محبت سے خارج کرنا ہے تو اپنے پیر کی محبت میں اس کو جگہ دو، پیر کے آستانے کی طرف چلو، یعنی پیر سے ہاتھ ملاؤ۔ تو اس سے کہ دنیا کے اندر کوئی پیر نہیں ہے، پیر ہے وہ نبی ثقلین اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ پیر سے ملنے کا تو یہ ان کا مہینہ ہے، یہ ان کا مہینہ ہے، یہ شعبان معظم ان کا مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف بیچتے جائے، تاکہ کیا ہوگا کہ آپ کا دنیا بھی کامیاب ہوگا، آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ جب تک تم کو معافی نہیں ملے گی تو تمہارا نماز کا حال کیا ہوگا؟ جب تک تمہاری معافی نہیں ملے گی تمہارے روزے کا حال کیا ہوگا؟ جب تک تم کو معافی نہیں ملے گی تمہارے زکوٰۃ کا حال کیا ہوگا؟ جب تک تم کو معافی نہیں ملے گی تمہارا حج کا حال کیا ہوگا؟ تمہارے نیک اعمال کا حال کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ إِنَّ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، لوگ اگر تم اپنے جانوں پہ ظلم کرے
تو تم میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنا جو چہرہ پھیر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظلم کے بارے میں سوچ لے، اس رب کعبہ کو اپنے دل میں بسا لے، اپنے رسول اللہ کو بسا لے، اپنے پیران عظام کو بسا لے۔ جو بسانے والا ہی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو بسانے والا نہیں ہے ماننے والوں کے لیے۔ ابھی ہم کو جس کو ایمان والوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ماننے والا ہے اس کو بتلا رہے ہیں، جو نہیں مانتا ہے تو اس کو کیا بولا جائے۔ تو اس کے لیے ماننے والوں کے لیے یہ سوچ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے آنکھ کے بارے میں ذرا سوچیے، من عرف نفسہ، یعنی اپنے نفس کے بارے میں۔ تو نفس کدھر موجود ہے؟ آنکھ میں۔ ہم سوچے من عرف نفسہ، من عرف کدھر ہے؟ آنکھ میں نفس ہے، وہ نفس کو کیسا خاتمہ ہوگا؟ کان کے اندر نفس ہے، اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ دل کے اندر نفس ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ہاتھ میں نفس ہے، اس کا کیسا خاتمہ ہوگا؟ اور آپ کے پیر کے اندر نفس ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا آپ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ وہ نہیں، کیونکہ اللہ ادھر ہی لکھ دیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو سمجھا بس اپنے رب کو جانا، یعنی اپنے نفس کو جس نے سمجھا اس نے رب کو جانا۔ تو نفس کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارا جو ہے زبان تو کیا ہے، کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن آنکھ کی معافی کہاں ہے؟ سوچ دے رہا ہوں، من عرف نفسہ۔ میری اگر بات ہوتی تو بولے ہاں نورانی صاحب بولے نہیں، نورانی پیر صاحب کا نہیں، یہ سوچے یعنی علی کرم اللہ جو کی سوچے، اولیاء اللہ کی سوچے، اکابرین اولیاء اللہ کی سوچے کہ اپنے آنکھ کا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی وہ ابصار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو میں نے خاتمہ کر دیا ہوں، اس میں دیدار الہی کیسا ہوگا؟ یہ سوچ دے رہا ہوں۔ تو من عرف نفسہ، من عرف نفسہ کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے اندر نفس بہت موجود ہے، اس کا کب خاتمہ ہوگا؟ اس کا جو ہے کفارہ کیسا ادا کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیسے اس کا جو ہے اس کو ندامت کیسا دلائیں گے؟ یہ سوچ دے رہا ہوں۔ یہ سوچ جس کے پاس ہے وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ کان کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی میں نے سماعت، کان کی سماعت کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور من عرف نفسہ، یعنی نفس کیا سوچ دے رہا ہے؟ کیا نفس سوچ رہے ہیں؟ کان کے اندر ہم غیبت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں دوسرے کے بارے میں، بیک بائٹنگ سن رہے ہیں، اور دوسرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا۔ تو کان کے اندر بھی نفس کو پیدا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے، اور دل کے اندر سامنے تو اچھا دیکھتے ہیں اور پیچھے بولتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، غیبت کرتے ہو، فساد کرتے ہو، تکبری کرتے ہو، انانیت کرتے ہو، یہ تمام چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اس کا جب تک جو ہے خاتمہ نہ کرو گے، اللہ نے تو ختم کر دیا، لیکن کیا کون سے اس کے لیے ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ختم کر دیا کاہے کے لیے؟ گندگی ختم کیا ہے، اچھائی کے لیے، لیکن ہم کو وہاں اچھائی کے بدلے دنیا کے اندر آ کر ہم اور گندگی بڑھا رہے ہیں۔ کیا اس کا سزا اور اس کا کفارہ اس پہ کیسا، اس کو کیسا ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے اولیاء اللہ کا رخ کرنا پڑے گا، صوفیاء اکرام کا رخ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک ان کے گھر پہ نہیں جائیں گے آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا آدمی بھی ہوگا، لیکن آنکھ کا کسی سے دنیا کے میں تمام کو بھی بولتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آنکھ کا استغفار کس طرح ہوگا، کان کا استغفار کس طرح ہوگا، اور دل کا استغفار کس طرح ہوگا؟ میں کسی کو بھی تمام کو بول رہا ہوں، تمام سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ فقیر زندہ نواز کی اولیاء کہہ رہے ہیں کہ آنکھ جو کیا بولتے ہیں آپ کا گناہ ہے، یہ گناہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کان کے گناہوں کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ دل کے گناہ کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ ہاتھ پیر کے گناہ کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی کیا شان ہے؟ آپ کی کیا شان ہے؟ آپ کس طرح آگے جاؤ گے؟ تو یہ سوچ، یہ اولیاء اللہ کی سوچ ہے، یہ صوفیاء کرام کی سوچ ہے۔ یہ ہمارے چینل کا بھی صوفی ٹاک اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں آپ کو سوچ دیا جا رہا ہے۔ یہ سوچ جس کے پاس ہے، جس کو سوچ علی کرم اللہ جو کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو سمجھا۔ تو نفس کیا ہے؟ زبان میں بھی جیسا حوث خمسہ ہے، چکنا، دیکھنا، سننا، سوچنا اور احساس کرنا، یہ 5 جو حوث خمسہ ہے، یہ حوث ہے۔ یہ حوث اگر آنکھ میں آ گیا تو دیدار الہی کا ہے،
یہ گنہگار ہے، ایک جب سے گناہ سے نہیں نکلے گا تو آنکھ میں دیدار الہی کب ملے گی؟ کان گنہگار ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جب تک جو گنہگار ہے، جو اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میرے پاس مت آؤ. تو یہ گنہگار کو آنکھ کو کب ابھی گناہ کس طرح نکالو گے؟ دل گنہگار ہے، اس دل سے آپ کس طرح گناہ سے باہر نکلو گے؟ جب تک نہ نکلو گے تو آپ کا جو عقبہ کس طرح بنے گا؟ تو یہ سوچ ہے اولیاء اللہ کی سوچ ہے، بزرگان دین کی سوچ ہے، زندہ نوازیوں کی سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ سوچ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ سوچ کے ساتھ اس سوچ کو کامیاب بنانے کی، اس زندگی میں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.